بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے آج ہم پھر آپ کے سامنے مرقات کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مرقات میں ہم نے اس سے قبل سبق میں امام رازی اور حکماء کے درمیان جو اختلاف تھا تصدیق کے بارے میں، یہ اختلاف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج مصنف علیہ الرحمہ تصور و تصدیق کی اقسام جو بیان فرمائے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو اولاً مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی تعریف کی، پھر اس کے بعد علم کی تقسیم بیان فرمائی۔ علم کی تقسیم، علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ اس کے بارے میں مکمل گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی، اور جو تصدیق کے بارے میں اختلاف تھا وہ بھی بیان کیا۔ اب تصور اور تصدیق کی قسمیں بیان فرماتے ہیں، تو پہلے تصور کے اقسام سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تصدیق کے اقسام بیان کریں گے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں، اولاً ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ فصل التصور قسمان احدہما بدیہی اے حاصل بلا نظر وکسب کتصورنا الحرارۃ والبرودۃ ویقال له الضروری ایضا وثانیہما نظری اے یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر کتصورنا الجن والملائکۃ فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات الى تجشم فکر وترتیب نظر ویقال له الکسبی ایضا۔ تو یہاں مصنف علیہ الرحمہ نے تصور کی دو قسمیں بیان کی اور کہا کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور بدیہی اور ایک دوسری تصور نظری۔ دونوں کی تعریف بالکل آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دونوں کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ یہ کرتے ہیں کہ تصور بدیہی وہ تصور ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی غور و فکر کے حاصل ہو جائے، بغیر کسی غور و فکر کے حاصل ہو جائے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، دلیل کی ضرورت نہ پڑے، تعریف کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ کہہ سکتے ہیں جو بغیر کسی تعریف، دلیل اور غور و فکر کے حاصل ہو جائے وہ تصور بدیہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے یہ دی ہے، الحرارۃ والبرودۃ، سردی اور گرمی، گرمی اور سردی، حرارت اور برودت، الحرارت گرمی والبرودت سردی۔ گرمی اور سردی یہ تصور بدیہی ہے کہ گرمی اور سردی کو جاننے کے لیے نہ کسی تعریف کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ سردی ہو یا گرمی ہو ہمیں خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی، کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ اور مثالیں لے لیں سمجھنے کے لیے، مثال جو ہے ممثل لہو کی وضاحت کے لیے دی جاتی ہے، تو اس لیے اور بھی مثالیں لے لیں۔
آگ ہے، پانی ہے، تو آگ اور پانی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے بھی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے آگ کو دیکھا تو فوراً آپ کو علم ہو گیا ہاں یہ آگ ہے، اور پھر آپ نے پانی کو دیکھا تو فوراً آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پانی ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، اور چاند ہے، سورج ہے، تو زمین ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تصور بدیہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ تعریف کی ضرورت پڑتی ہے، بندہ دیکھ کر ہی جان لیتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے تصور بدیہی۔ تصور بدیہی کو ضروری بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا نام ضروری بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ نظری۔ تصور کی دوسری قسم نظری۔ تصور نظری وہ تصور ہوتا ہے کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے۔ آپ نے تصور بدیہی میں یہ پڑھا کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن تصور نظری میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ہم تعریف، دلیل اس چیز کی بیان نہیں کریں گے وہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو تصور نظری وہ تصور ہوتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے غور و فکر کی، دلیل کی، تعریف کی۔ تصور نظری وہ تصور کہ جس کے حصول کے لیے غور و فکر کی ضرورت پڑے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے دی جن اور ملائکہ۔ تو جن اور ملائکہ یہ دونوں ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو ہم تعریف کیے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کسی کے سامنے جن بولیں گے، اگر اس کو اس کی تعریف اور دلیل معلوم نہیں تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ جن کیا ہے۔ تو اس کے لیے تعریف کی ضرورت پڑے گی، دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو جن کو ہم کیسے جانیں گے؟ غور و فکر اور دلیل اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تعریف اس کی جو علماء یہ کرتے ہیں کہ جن وہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان میں مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، اور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ازدواجی تعلقات بھی قائم ہے۔ اسی طرح ان میں بنسبت مسلمانوں کے بد مذہب لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ تعریف کی تو ہمیں پتہ چلا ہاں یہ جن ہے۔ تو ان کو حاصل کرنے کے لیے تعریف کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فرشتے کو جاننے کے لیے تعریف کی ضرورت ہے۔ فرشتہ وہ نوری مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا، اور ان میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتے، نہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیغامات پہنچانے میں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جب ہم نے یہ تعریف کی تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جن اور فرشتے یہ دونوں ایسی مثالیں ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تعریف اور دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی مثالیں لے لیں، جنت ہے، دوزخ ہے۔ تو جنت اور دوزخ جب ہم کسی کے سامنے ذکر کریں گے اور وہ جنت دوزخ جانتا نہیں تو وہ پوچھے گا بھئی یہ جنت دوزخ کیا ہوتی ہے؟ تو جب ہم اس کی تعریفات ذکر کر دیں گے تو پھر اس کو سمجھ میں آ جائے گا ہاں یہ جنت اور دوزخ ہے۔ اسی طرح ہر ایک علم کی اصطلاحات جو ہوتی ہے، جیسے اسم ہو گیا، فعل ہو گیا، حرف ہو گیا، معرب ہے، منصرف ہے، مبنی ہے، غیر منصرف ہے، یہ جو تمام اصطلاحات ہے یہ بھی تصور نظری ہے۔ کیا ہے؟ تصور نظری ہے، جو ہم علم نحو میں اصطلاحات پڑھتے ہیں، صرف میں اصطلاحات پڑھتے ہیں،
اور منطق کے اندر بھی جو اصطلاحات پڑھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام تصورات نظریہ ہے کہ اس کو بغیر تعریف کے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسم کسی کے سامنے ہم نے بیان کیا تو وہ اسم سے جو ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں معنی اس کا بلندی ہے، لیکن جو اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے جب تک ہم وہ بیان نہیں کریں گے تب تک اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ تو ان تمام مثالوں کو جاننے کے لیے ہمیں تعریف کی ضرورت پڑے گی، غور و فکر کی ضرورت پڑے گی۔ تو تصور نظری وہ تصور ہوتا ہے کہ جس کے حصول میں ہمیں غور و فکر کی ضرورت کرنی پڑے، یہ وہ تصور نظری ہوتا ہے۔ تصور نظری کو تصور کسبی بھی کہا جاتا ہے، تصور کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ تصور بدیہی کا دوسرا نام تصور ضروری ہے، اور تصور نظری کا دوسرا نام تصور کسبی ہے۔ تصور بدیہی کا دوسرا نام تصور ضروری، اور تصور نظری کا دوسرا نام تصور کسبی۔ تو یہ تصور کی دو قسمیں میں نے مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ فصل التصور قسمان، تصور کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما بدیہی، ان میں سے ایک قسم بدیہی ہے، یعنی حاصل بلا نظر و کسب، کہ جو حاصل ہو جائے بغیر کسی نظر و کسب کے، بغیر کسی غور و فکر کے۔ کتصورنا الحرارۃ والبرودۃ، جیسا کہ ہم نے تصور کیا گرمی کا اور سردی کا۔ ویقال لہ الضروری ایضا، اور اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ وثانیھا وثانیھما نظری، اور دوسری قسم نظری ہے۔ یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر، یعنی اس کے حصول میں غور و فکر کی طرف محتاج ہوں۔ کتصورنا الجن والملائکہ، جیسا کہ ہمارا تصور کرنا جن اور فرشتوں کا۔ فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات، تو بے شک ہم محتاج ہیں ان تصورات کی مثالوں میں الی تجشم فکر، فکر کے کوشش کرنے کی طرف، و ترتیب نظر، اور نظر کے ترتیب کی طرف۔ ویقال لہ الکسبی ایضا، اور اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تصور کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ تصور بدیہی جو غور و فکر کے بغیر حاصل ہو جائے، اور تصور نظری جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو۔ تصور بدیہی کو ضروری بھی کہا جاتا ہے، اور تصور نظری کو کسبی بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے تصدیق کی قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ تو تصدیق کی بھی وہی دو قسمیں ہیں جو دو قسمیں آپ نے ابھی تصور کی سماعت کی۔ تصور کی بھی وہی دو قسمیں نکلیں گی، تصدیق کی بھی وہی دو قسمیں ہیں جو آپ نے تصور کی قسمیں پڑھی۔ پہلے اس کی عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ والتصدیق ایضا قسمان، احدہما البدیہی الحاصل من غیر فکر و کسب، وثانیہما النظری المفتقر الیہ۔ مثال الاول الکل اعظم من الجزء، والاثنان نصف الاربعۃ، ومثال الثانی العالم حادث والصانع موجود ونحو ذلك۔ تو یہاں سے پھر مصنف نے تصدیق کی قسمیں بیان کی۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تصدیق کی بھی وہی دو قسمیں ہیں جو تصور کی قسمیں ہیں۔ تو تصدیق کی قسم ہے بدیہی، اور ایک دوسری قسم ہے نظری۔ تو اس کی بھی وہی تعریف کرتے ہیں
جیسے کہ تصور بدیہی کی تعریف کی۔ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے کہ جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے، وہ تصدیق بدیہی ہے۔ اور تصدیق نظری جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے، غور و فکر کے بغیر وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو، تو وہ تصدیق نظری ہے۔ تصدیق بدیہی کی مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے دی کہ الکل اعظم من الجز، یہ جو مثال ہے کل جز سے بڑا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کتنا ہی احمق اور غبی آدمی ہو وہ سمجھ جائے گا ہاں کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے نہ کسی تعریف کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح والاثنان نصف الاربعہ کہ 2 4 کا آدھا ہے، تو 2 4 کا آدھا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے تعریف کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وہ تو 2 4 کا آدھا ہوتا ہی ہے۔ تو یہ ہے تصدیق بدیہی۔ اسی طرح جو ہے بیٹا ہونا باپ کا، تو باپ کو اس کے بیٹا ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جیسے زید عمرو کا باپ ہے، زید عمرو کا باپ ہے، تو باپ ہونے کے لیے کسی بھی تعریف کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تصدیق بدیہی ہے۔ اسی طرح آفتاب روشن ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ سورج روشن ہے، سورج کے روشن ہونے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے نہ کسی تعریف کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نظر پڑتی ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں سورج روشن ہے۔ تو یہ جو تمام مثالیں ہیں یہ تصدیق بدیہی کی ہیں، تصدیق بدیہی کہ جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری قسم تصدیق نظری کہ جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کیے بغیر، تعریف کیے بغیر، دلیل کی دیے بغیر وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی آپ بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں، میں آپ کو ایک مشہور مثال دیتا ہوں۔ ہم یہ کہیں کہ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واجب التعظیم ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے۔ تو جب ہم یہ جملہ بولیں گے تو سامنے والا پوچھے گا بھائی کیوں ضروری ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو پھر دلیل دیں گے کہ تعظیم اس لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور ہر نبی کی تعظیم ضروری ہوتی ہے، تو لہذا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ یہ دلیل دی تو ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مصنف نے اتنی مثالیں دی ہیں، العالم حادث، عالم حادث ہے، تو اب عالم حادث ہے یہ تو دعویٰ ہو گیا، تو جب ہم العالم حادث بولیں گے تو دلیل کی ضرورت پڑے گی، غور و فکر کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے عالم کو جو حادث کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو پھر دلیل دیں گے۔ العالم متغیر، عالم ایسی چیز ہے جس میں بدلاؤ ہوتا ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز جس میں بدلاؤ ہو وہ حادث ہوتا ہے، تو لہذا فالعالم حادث، تو عالم کیا ہوا؟ حادث ہو۔ اسی طرح جو ہے مصنف علیہ الرحمٰن والصانع موجود، یہ بھی مثال دی، تو اس کے لیے بھی جو ہے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو کل ملا کے یہ بات یاد رکھیں، تصور نظری میں غور و فکر، دلیل اور تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، تصور و تصدیق نظری میں دلیل کی، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور تصدیق بدیہی میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ کو ایک اور مشہور مثال دوں میں آپ کے سامنے، الانسان جسم، یہ دعویٰ ہے، یہ تصدیق نظری ہے کہ یہاں پر جب ہم نے کہا الانسان جسم، انسان جسم والا ہے،
تو دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو دلیل کیا دیں گے؟ الانسان حیوان وکل حیوان جسم، انسان حیوان ہے اور ہر حیوان جسم والا ہوتا ہے، فالانسان جسم، تو لہذا انسان بھی جسم والا ہے۔ تو الانسان جسم جو جملہ ہے یہ بھی تصدیق نظری ہے، اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ تو کل ملا کے آپ اتنی سی وضاحت ذہن میں رکھیں کہ تصدیق کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس میں غور و فکر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتی ہے، اور تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس میں غور و فکر اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جو غور و فکر کیے بغیر اور دلیل کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ترجمہ دیکھیں، والتصدیق ایضا قسمان، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، احدہما البدیہی، ان میں سے ایک بدیہی ہے، الحاصل من غیر فکر و کسب، جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جائے، وثانیہما النظری، اور دوسری قسم نظری ہے، المفتقر الیہ، جو اس کی طرف محتاج ہو۔ المفتقر محتاج افتقار سے ہے، جو اس کی طرف محتاج ہو، مطلب جو غور و فکر کی طرف محتاج ہو۔ مثال الاول، پہلے کا مثال، الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، والاثنان نصف الاربعہ، اور 2 4 کا آدھا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو اور بھی دیگر مثالیں دی ہیں۔ اور مثال الثانی، دوسرے کی مثال، العالم حادث، عالم حادث ہے، یعنی تصدیق نظری کی مثال، کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے کیا دلیل ہے، اس کے لیے کیا مثالیں ہیں؟ العالم حادث، پہلی مثال مصنف نے دی کہ عالم حادث ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑے گی کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ اسی طرح الصانع موجود ہے، کہ بنانے والا موجود ہے، یہ تصدیق نظری ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ دلیل کیا دیں گے؟ کہ دلیل یہ ہوگی کہ الصانع مؤثر فی المصنوع الموجود، کہ دنیا بنانے والا بنی ہوئی موجود دنیا میں اثر کرنے والا ہے۔ وکل مؤثر فی المصنوع الموجود موجود، اور ہر بنی ہوئی موجود دنیا میں اثر کرنے والا موجود ہے، فالصانع موجود، پس بنانے والا موجود ہے۔ ونحو ذالک، اور اس کی طرح دوسری مثالیں، میں نے اس کی طرح اور بھی دوسری مثالیں پیش کی ہے، وہ آپ حضرات یاد رکھیں۔ تو کل ملا کے آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ تصور اور تصدیق کی قسمیں بیان کی ہے، تصور کی بھی 2 قسمیں بیان کی اور تصدیق کی بھی 2 قسمیں بیان کی۔ تصور کی 2 قسمیں بدیہی اور نظری، اسی طرح تصدیق کی 2 قسمیں بدیہی اور نظری۔ بدیہی کو ضروری بھی کہا جاتا ہے اور نظری کو کسبی بھی کہا جاتا ہے۔